100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی بے شمار خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ بات ہے ایک جنگل کی، اور وہاں ایک کوا رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، کوے کا رنگ بڑا کالا سیاہ ہوتا ہے، مگر وہ بڑا خوش تھا، بہت انجوائے کر رہا تھا لائف کو، طرح طرح کے کھانے کھاتا، اور رات ہوتی تو کسی بھی خوشبودار درخت پر جا کر رات بسر کرتا، انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف کو۔ اچانک اس کی نظر ایک سفید کبوتر پر پڑی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کالا اور یہ سفید، یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، مجھ سے زیادہ خوش تو یہ ہوگا۔ اب اسی خیال میں وہ پریشان رہنے لگا، اور اسے رات کو نیند بھی نہ آئے۔ ایک دن وہ کبوتر کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارا رنگ سفید ہے اور میں تو کالا ہوں، تم سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہوگا۔ کبوتر نے کہا پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ طوطے کے تو 2 رنگ ہیں، میرے پاس تو ایک ہی رنگ تھا۔ تو طوطا زیادہ خوش نصیب ہے، وہ زیادہ خوش ہے، وہ زیادہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے۔ اب کوا کبوتر کو چھوڑ کر طوطے کے پاس پہنچ گیا۔ کہا طوطے تم تو زیادہ انجوائے کرتے ہوگے، کتنے خوش ہوگے کہ تمہارے پاس تو 2 رنگ ہیں جسم پر، تمہاری باڈی بہت خوبصورت لگتی ہوگی۔ تو طوطا کہتا ہے کہ پہلے تو میں لائف کو بڑا انجوائے کرتا تھا کہ واقعی میں بڑا رنگ برنگی ہوں، مگر جب میں نے مور کو دیکھا نا تو مور تو کئی سارے رنگ لیے ہوئے ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب کوا اڑتے اڑتے پہنچ گیا مور کے پاس۔ مور چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں موجود تھا۔ پہلے تو وہ انتظار کرتا رہا کیونکہ بہت سارے لوگ مور کو دیکھنے آئے تھے۔ جب سارے لوگ دیکھ کر چلے گئے تو کوا مور کے پاس گیا کہ اے مور، ذرا یہ تو بتاؤ تم کتنے خوش ہو، کتنے رنگ ہیں تمہارے پاس، تم کتنے خوبصورت ہو۔ مور کہتا ہے پہلے تو میں یہی سمجھتا تھا کہ ہاں میں بہت خوبصورت ہوں، مگر پھر میں نے غور کیا کہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو چڑیا گھر میں قید ہو گیا ہوں، روزانہ ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں مگر میں آزاد نہیں ہوں۔ اور پھر میں نے بڑا غور کیا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہے، تو مجھے سمجھ آئی کہ کوا ہی ایک پرندہ ایسا ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہوتا، اس کو کوئی قید نہیں کرتا۔ ناظرین، کوے نے جب یہ سنا تو اسے احساس ہوا کہ میں بھی اپنی جگہ پر واقعی خوش نصیب ہوں۔ اب یہاں بظاہر تو یہ ایک فرضی واقعہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی کو ہم سے زیادہ والے کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی چیزیں کمتر نظر آنے لگتی ہیں، اپنا گھر چھوٹا لگنے لگتا ہے، اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، اپنی سائیکل وہ ہمیں بڑی کمتر لگتی ہے جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں، کسی کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں، جو ہے اس پر انجوائے نہیں کرتے بلکہ اس پر شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو پریشان ہی رہیں گے۔ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہی ہے، کمپیریزن کرنا ہی ہے، تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں نا۔ کئی لوگ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت خوشحال رکھا ہے، جی ہاں، اب بھی ہم لاکھوں کروڑوں سے اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں تو آگے والوں کو دیکھ کر ڈیمورلائز ہونا ہوتا ہے۔ شکر ادا کیجئے، اور سبحان اللہ، میرے رب کا تو وعدہ بھی ہے نا قرآن میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، تو وہ اور عطا فرماتا ہے، آپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی حکایت ہے، اللہ کرے اس سے سبق لیں، ناشکری چھوڑ دیں اور شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب آپ غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہیں ان سے مصافحہ، اور وہ بھی ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن یہ موقع ملنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ If I have a question for all of you، کہ وہ کون سی شخصیت ہوگی کہ ڈے آف ججمنٹ جس سے آپ کو ملاقات کا جی چاہے گا؟ اگر میں دنیا کے ہر مسلمان سے پوچھوں تو ہر کسی کی تمنا ہوگی کہ کسی طرح میں نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، میں ان کا دیدار کر لوں، ان سے بات کر لوں، کیونکہ وہی شافع روز محشر ہیں۔ محشر کے دن تو انہوں نے ہی کام آنا ہے نا۔ تو اللہ اکبر، نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو 50 بار درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کریں۔ اللہ کرے میں اور آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں،
5 pillars of اسلام: اللہ پر ایمان لانا، توحید پر یقین رکھنا، نبی پاک علیہ السلام کو اپنا آخری نبی ماننا، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ آج اسلام کی ایک ایسی خوبصورت پکچر پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں بیٹھا ہوں اور یہاں ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ اسلام سوسائٹی کے لیے، معاذ اللہ جو لبرل ہیں یا اسلام دشمن قوت ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اسلام جہاں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے وہاں سوسائٹی کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں جناب سوسائٹی میں ڈیفیکلٹی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ سختی کا مذہب ہے، اسلام سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لگتا ہے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اپنے بیان میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پروف کروں گا کہ اسلام is the best religion for the best society۔ اگر آپ دنیا میں کہیں امن چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کہیں بھائی چارہ چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کہیں محبتیں چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مل جل کر رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں، تو اسلام سے خوبصورت مذہب اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان پراپر اسلام پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر مسلمان پراپر اسلام پر عمل کر لیں تو اس سوسائٹی سے بہترین سوسائٹی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آج انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں چند باتیں عرض کروں گا اور چند وہ اعمال میں آپ کو بتاؤں گا جس میں بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی، یعنی بظاہر کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی ذکر و اذکار نہیں ہے، لیکن اس کے کتنے بڑے بڑے اجر ہیں، کتنے بڑے بڑے انعام ہے کہ آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے کہ یار کمال ہے کہ یہ عمل اور اس کا ثواب اتنا زیادہ۔ اور اگر آپ اس کے پیچھے اس کی پروسیس کو سمجھیں گے، اس کے تھاٹ کو سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اس اتنا بڑا اجر رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ پیار سے رہیں، ماحول سافٹ رہے، کول ڈاؤن ہو کر رہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو اور سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن جائے۔ چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں مسکرانے سے۔ سبحان اللہ ہے، اسمائل کرنا۔ اب مجھے بتائیں نا، میں مسکراؤں یا آپ مسکرائیں، یہ اللہ کی عبادت تو بظاہر تو نہیں ہے، نہ میں سجدہ کر رہا ہوں، نہ نماز پڑھ رہا ہوں، نہ تلاوت کر رہا ہوں، مگر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، مسکرانا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اب اگر آپ اس کے پیچھے لاجک پہ چلے جائیں کہ مسکراہٹ یہ وہ خزانہ ہے، جتنا خرچ کرو یہ بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ میں مسکراتا ہوں، مجھے دیکھ کے سامنے والا بھی مسکراتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آج انٹرنیشنلی یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسمائل، کسٹمر سروس کے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ مسکرانا ہے تاکہ آپ کی کسٹمر سروس اچھی ہو، لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ ہر دل عزیز بن جائے۔ مگر میرے آقا کتنا مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جب ہم گھر آتے تھے نا اپنی وائف سے، اپنی زوجہ سے بات کرتے تھے، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے، تو مسکرایا کرتے تھے۔ تو ایک دن زوجہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنا مسکراتے ہیں، جب مجھے دیکھتے ہیں مجھے مسکراتے ہیں، اتنی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں نا، پیارے آقا جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر میری بھی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک اتنا مسکرایا کرتے تھے۔ یعنی مسکرانا سنت بھی ہے، مسکرانا صدقہ بھی ہے۔ مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے کوئی چیریٹی تو نہیں کی کہ صدقہ کہا گیا، میں نے کوئی 10 یوروز تو نہیں دیے، 100 کراؤنز تو نہیں دیے، مگر صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ اونلی فار اسمائلنگ۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم مسکرائیں گے، ہم سافٹ ہو جائے گا ماحول، میں آپ کو مسکرا کر ملوں گا، مجھے مسکرا کر ملیں گے تو ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارا جو باڈی ٹیمپریچر کہہ لیں یا ہمارا جو غصہ ہے یا ہمارے اندر کوئی ایگریشن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور یہی اسلام کو ریکوائرڈ ہے کہ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، مسکرا کر رہیں۔ مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسکراتے نہیں ہیں۔ اب چلیں آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ نبی پاک کی سنت کی نیت سے مسکرائیں گے، جب جب مسکرائیں گے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ایسا آپ کو بھی ہوا ہوگا فیل، مجھے بھی فیل ہوا ہے کہ کچھ لوگ بالکل نہیں مسکراتے، یعنی ابھی ان کا چہرہ جب بھی دماغ میں آتا ہے کبھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا آج تک۔ تو ایسا نہ کریں، اپنی ذات کے اندر اور مسکرانا رکھیں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے تو آپ کو زیادہ، اگر عوام میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، اپنے بزنس کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ، اچھا مسکراہٹ کا سب سے زیادہ حقدار بھی ہمارے گھر والے ہیں۔ اب پرابلم یہ کہ باہر تو بعض اوقات وہ بہت مسکرا رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا اسمائلی فیس ہے، ویری کمفرٹیبل بوائے، مگر گھر جا کر وہ اتنا سخت ہو جاتے ہیں، شیر ببر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے گھر والے ہیں۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. چلے اب دوسرا کام، میں نے کہا نا کہ آج وہی کام بتاؤں گا جو بظاہر کوئی عبادت نظر نہیں آئیں گے آپ کو، لیکن اس میں اجر کتنے سارے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور آقا نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. یعنی نبی پاک نے پھر اپنے آپ کو پیش کر کے فرمایا کہ تم میں بہترین کون ہے؟ the best amongst you، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. مگر آقا نے یہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور میرے آقا کا انداز کیا تھا آپ نے پڑھا ہوگا، حسنین کریمین کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں، گھر والوں کا سودا سلف بھی لاتے ہیں، بالکل فیملی ممبر کی طرح رہتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم باہر تو بڑے خوش اخلاق اور گھر جا کر ساری سختی. اچھا بعض اوقات ہم میں سے کچھ افسر ہیں، کچھ بزنس کے باس ہیں، کچھ جناب کسی پولیس کی پوسٹ پر ہیں، یا کوئی جناب اپنے علاقے کا کوئی چودھری صاحب ہیں، تو وہ گھر جا کر بھی وہی عہدہ جو ہے نا وہ ان کا سٹائل چل رہا ہوتا ہے. گھر بھی وہ انسپیکٹر ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جا کر بھی باس بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جا کر بھی چودھری صاحب بنے ہوتے ہیں. یہ نہیں درست. گھر والے آپ کو گھر کا فرد دیکھنا چاہتے ہیں. نبی پاک نے کاندھوں پر اٹھایا نا حضرت حسنین کریمین کو. پیارے آقا سجدے میں جاتے تھے تو حسنین کریمین آپ کے کاندھوں پر حاضر ہو جاتے تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ فلیکسیبل. آپ کی ازواج، آپ کی فیملی ویری کمفرٹیبل ود ہم. مگر کیا ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ بہترین ہیں؟ اچھا یہ بھی جو پرابلم پتہ ہے کیا ہے، جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں سخت ہوں. وہ کہتے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مائی فیملی از ویری کمفرٹیبل ود می. آپ کہہ رہے ہیں نا کمفرٹیبل ہے، ان سے پوچھے. اچھا بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ بتا کے انہوں نے اور پھر ان کے پر سختیاں شروع ہو جانی ہیں. کس کی ہمت ہے؟ وہ کہتے ہیں کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے. تو اپنا ٹیسٹ خود لے لیں. کبھی کبھی اگر چیک کرنا ہونا کہ یار میرے جانے سے گھر والے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ڈیفیکلٹ فیل کرتے ہیں، تو آپ کبھی گھر میں جائیں نا اور نوٹ کریں بغیر بتائے کہ میرے گھر میں جانے سے پہلے سب کے چہرے اسمائلی تھے، مزاح ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی، میرے داخل ہوتے سب خاموش ہو گئے، ٹینشن کریٹ ہو گئی، ایمرجنسی نافذ ہو گئی، جلدی کوئی کھانا گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے، ٹائم پہ جوتے پالش نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے، استری کپڑے نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے. یہ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. ہم گھر میں داخل ہوں تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بہن کہے میرا بھائی آ گیا، بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ ابو آ گئے، زوجہ کہے کہ میرے سرتاج آ گئے. ایوری بڈی بیکم ہیپی وین وی انٹر اور ہاؤس. ٹینشن کریٹ نہ ہو جائے ان کو کہ باہر ہی ٹھیک تھے. تو پھر آپ غور کریں کہ میں ایسا فرد نہیں ہوں جو گھر والوں کو ریکوائرڈ تھا. ویسے اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دو قسم کے والد ہوتے ہیں. ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ابو آ گئے، یا آپ جیسے ہم میں سے بڑی عمر کے ہیں تو دادا آ گئے، وہ دوڑتے ہوئے آئے. اور ایک والد وہ ہوتے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو بچے رضائی میں چھپ جاتے ہیں، جلدی سو جاؤ ابو آ گئے، کیونکہ انہوں نے آ کے کلاس ہی لینی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے کس والد کے پاس چانس ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ جس سے بچے قریب آئیں گے نا، اور ڈر کے آپ سے چھپ رہے ہیں تو اب کیا سمجھائیں گے ان کو؟ تو اگر آپ بہترین تربیت بھی کسی کی کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے اس کے دل میں جگہ بنائیں. تو نبی پاک کا یہ دوسرا فرمان، پہلا مسکرانا اور دوسرا بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین. اگین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین، اس میں اللہ کی عبادت کون سی ہے؟ اب غور کریں نا. مگر میری شریعت کو کیا پسند ہے کہ گھر میں جائیں تو سافٹ رہیں، نرم رہیں، گھر دل عزیز رہیں، پیار والا ماحول ہو، گڈ فیملی ہو. یعنی اگر ہوم سویٹ ہوم کا فارمولہ اپنانا ہے تو وہ بھی میری شریعت پر عمل ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل ہے. اب آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بڑا کمال کا عمل ہے اور وہ ہے سلام کرنا. ہم آپس میں جب ملے تو یہ گڈ مارننگ ابھی سے شروع نہیں ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے لوگ آپس میں ملتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کتنی پیاری صبح ہے، عربی میں کہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تو گڈ مارننگ. مگر پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک سنیں. نبی پاک فرماتا تم جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اب ذرا غور کریں، ایک دوسرے سے محبت کرنی، یعنی اسلام کتنا محبت کا درس دے رہا ہے. اور پھر محبت پیدا کیسے، اس کا فارمولہ بھی نبی پاک فرما رہے ہیں. اور کیا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں تو عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ. محبت پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں سلام کو عام کرو.
یعنی سلام اگر کوئی عام کرتا ہے تو سبحان اللہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی بات ہمیں سمجھنی ہے. اب ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک سنیے گا. اچھا اس حدیث میں مجھے اتنی پسند ہے یہ حدیث, لفظ ہیں موتیوں جیسے. نبی پاک کے الفاظ تو سبحان اللہ, ہم کہتے تھے نا کہ وہ الفاظ کیسے تھے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. پہلے عربی کے الفاظ سنیے پھر میں اس کا ترجمہ سناؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ بالسلام. ہے نا کیسے پیارے الفاظ ہیں, موتیوں کی مانند. اب ان کے معنی سمجھیے گا. کمال فرمایا میرے آقا نے, فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, وصلوا باللیل والناس نیام, رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. یہ کتنے کام دیے پیارے آقا نے؟ 3. افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, اور وصلوا باللیل والناس نیام, جب لوگ سو رہے اس وقت نماز پڑھو. تہجد پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو. یہ 3 کام کیے, پھر اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ واٹ ول بی دا ریوارڈ؟ فرمایا تدخلوا الجنت بسلام, یہ 3 کام کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ایک تو جنت میں داخلہ اور وہ بھی سلامتی کے ساتھ. تو یہ 3 کام آپ اپنی زندگی میں عام کریں کہ سلام. اچھا اب اس میں بھی ذرا دیکھیں تو 3 میں سے 2 کام کون سے ہیں؟ سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. مجھے بتاؤ نا اس میں اللہ کی عبادت کہاں ہے؟ اس میں کون سا سجدہ ہے, کون سی تلاوت ہے؟ مگر مجھے اتنا بڑا انعام کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ میرا رب یہ چاہتا ہے, شریعت یہ چاہتی ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ مل کر رہیں, بھوکے کو کھانا کھلائیں, غریب کی مدد کریں, پڑوسی کا خیال رکھیں, مسکرا کر ملیں. کوئی آ رہا ہے غصے میں تو اس کو معاف کر دیں, کسی کو غصہ آ رہا ہے تو بدلہ ڈالیں. یہ سارے کام وہ ہیں جو سوسائٹی کو بہترین کرتے ہیں. اور ان سب کے اجر کیسے کیسے ہیں سنتے جائیے, اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے جائیے. انفارچونیٹلی جن کے پاس علم نہیں ہوتا, دین پڑھا ہوا نہیں ہوتا, وہ مسلمان ہونے پر شرمندہ گھوم رہے ہوتے ہیں. جب دوسرے ملکوں میں لوگوں کا حقوق العباد کے معاملات دیکھتے ہیں, ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں, ان کے جناب کیئرنگ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا نظام ہے. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن جناب ان کے پاس تو تمام حقوق العباد کے معاملات ہیں, کتنا دوسرے کا خیال ہے. ارے ہمارے دین کو پڑھا آپ نے نہیں ہے. ورنہ خدا کی قسم اسلام تو وہ ہے جو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے. اسلام جانوروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کا بیان کرتا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں وضو فرما رہے تھے, پیارے آقا نے وضو کیا, ابھی وضو فرما رہے برتن سے, تو ایک پیاسی بلی قریب آئی, نبی پاک نے وہ برتن اس کے آگے کر دیا. میرا اسلام تو یہ ہے, میں دوسروں سے کیوں انسپائر ہوں؟ اگر میں اپنا خود اسلام نہیں پڑھ رہا اور اس پر عمل نہیں کر رہا تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ میرا قصور ہے. میرے دین کی تعلیمات تو اتنی شاندار ہیں کہ آج بھی اگر 100% اسلام کہیں کسی بھی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو وہ سوسائٹی دنیا کی بہترین اور دنیا کی سب سے پاپولر سوسائٹی ہوگی. کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے, معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے, ایثار کرنے والے ہیں. آپ سنتے جائیے. اور یہ سلام تو کیسی کمال کی نیکی ہے. اب مجھے بتائیں نا سلام کیا ہے؟ جب میں آپ سے ملتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی آپ پر سلامتی ہو, رحمت ہو, برکتیں ہو. سامنے والا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے آپ پر بھی سلامتی ہو, رحمتیں ہو, برکتیں ہو. مجھے بتائیں دونوں ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں. جو گریٹنگ, جو ملاقات سلام سے شروع ہو رہی ہے, پھر جھگڑا کہاں رہے گا؟ میں تو اسٹارٹ ہی دعا دے رہا ہوں نا, آپ بھی مجھے دعا دے رہے ہیں, تو دوستی تو ہو جانی ہے. دشمنیاں کہاں بچیں گی؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم سلام بھی اب نہیں کرتے. گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, ہیلو, ہاؤ آر یو, کیا حال ہے جناب, اور سناؤ. مسلمان کی ابتدا ایسے نہیں ہوتی ہے. اچھا پھر سلام بھی پراپر کرنا نہیں آتا. السلام علیکم, السلام علیکم. اللہ کا نام ہے سلام, اللہ کا صفاتی نام ہے, دعا ہے اور اس کی برکتیں ہیں. 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے. سلام میں پہل کرنے کا کیا فائدہ ہے پتہ ہے؟ آپ جب سلام پہل کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب آپ اپنے اندر تکبر کو ختم کر رہے ہیں. اچھا اب بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے یار یہ اتنا آسان ہے تو لوگ ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آسان نہیں ہے جناب. شیطان دل کو قبضہ کر لیتا ہے. میں کیوں سلام کروں؟ میں بڑا ہوں, یہ چھوٹا ہے, یہ پہلے سلام کرے. میں امیر ہوں, یہ غریب ہے, یہ میرا ملازم ہے, یہ پہلے سلام کرے. میں سلام کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا یہ مقام ہے.
یہی میں تو ختم کرتا ہے سلام کہ اگر سلام میں پہل کر دے تو اسے 100 میں سے 90 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کر دیتا ہے. اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ دونوں جب ملیں گے 100 یورو ملیں گے مگر 90 اس کو ملے گی جو سلام میں پہل کرے, اب بتائیں کون ہے جو پہل نہیں کرے گا؟ یا 90 یورو ہر سلام پر؟ مجھے بتائیں 90 یورو زیادہ یا 90 رحمتیں زیادہ؟ غور کریں. اور سبحان اللہ, ہم چاہتے نہیں ہیں نا دل سے تکبر ختم ہو. ایکچولی یہ علاج بھی ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے میرے دل سے تکبر ختم ہو جائے تو سلام کو عام کرے, سلام میں پہل کرتا چلا جائے. جس کو جانے جس کو نہ جانے, السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ آگے بڑھ کے سلام کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا دل عاجزی کا پیکر بن جائے گا. اور مزے کی بات بتاؤں, وہ لوگ جو اس زوم میں ہوتے ہیں نا کہ میں کیوں سلام کروں, سامنے والا کرے, چھوٹی عمر کا ہے, کم پیسے والا ہے, میرا ملازم ہے, میں اچھا اس میں جو بظاہر مذہبی حلیے والا ہے اسے بھی اللہ پاک تکبر سے بچائے کہ یار یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, میں نمازی, اس کو سلام کرنا چاہیے. نہیں, میں نبی پاک کا ایک انداز آپ کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا. صحابہ کرام علیہ رضوان کہا کرتے کہ ہم جب پیارے آقا کی بارگاہ میں جاتے نا, اس سے پہلے کہ ہم سلام عرض کرتے نبی پاک سلام ارشاد فرماتے. میرے آقا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. اچھا صحابہ کرام کہتے کبھی کبھی تم پلان کر کے جاتے تھے کہ آج جا کر ہم نے پہلے سلام کرنا ہے, مگر کہتے کہ اس سے پہلے کہ ہم سلام کریں سرکار دو عالم علیہ السلام سلام فرما دیا کرتے. بلکہ علماء تو ایک اور عشق بھری بات فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی مدینہ شریف چلا جائے, سنیے گا ذرا غور سے, روضہ رسول پر جائے, اس سے پہلے کہ ہم سلام پیش کریں پیارے آقا اپنی عادت کے مطابق آج بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں. اللہ کو پسند یہ ہے, شریعت کو پسند یہ ہے کہ محبتیں بڑھ جائیں, پیار بڑھ جائے, انسان تکبر نہ کرے, عاجزی کا پیکر ہو جائے. اور اس میں بھی نیکیاں کس طرح ہیں اب یہ بھی سمجھ لیجئے گا. اگر کوئی صرف السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں, ورحمت اللہ ملا لے تو 20 نیکیاں, اور وبرکاتہ بھی شامل کر لیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اب خود ہمیں لالچ ہونی چاہیے نیکیوں کی, اس سے آگے نہیں ہے. یاد رکھیے کچھ لوگ اس کے بھی آگے بہت بڑھا رہے ہوتے سلام, ایسا نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں, ایک اور کمال کا کام. میں صرف انہی کاموں کو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی, مگر اجر کتنے بڑے ہیں اور اس کا کرنچ کیا ہے, اس کی سمجھیے کہ ضرورت کیا ہے, کہ جیسے جیسے آپ یہ کام کرتے جائیں گے بیسٹ سوسائٹی بنتی جائے گی. حدیث پاک ہے تحادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفے دو, اس سے تم میں محبت بڑھے گی. ایک دوسرے کو گفٹ دیں, اس سے محبت بڑھے گی. یعنی مسلمان ایک دوسرے کو پیار سے رہیں, محبت سے رہیں, اور یہ میرے اسلام کا طریقہ ہے. اور سبحان اللہ اگر اچھی نیت کے ساتھ تحفہ دیا جائے, اچھا تحفے میں بھی اگر انسان کا ذہن اور اچھا ہونا تو ایک اور کام کرنا چاہیے. چلیں بات چلی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بعض اوقات کچھ ریت رواج ہیں, ہم وہی تحفے دے رہے ہوتے ہیں اور بظاہر وہ تحفے کسی کام کے بھی نہیں ہوتے. اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, نارملی پہلا کیا تحفہ ملتا ہے؟ گلدستہ. اب ایک بندہ اس گلدستے کا کیا کرے گا, اور ایک ہی بندے کو 4 گلدستے دے دیں آپ, وہ بندہ ویسے بھی اگر ٹریولر ہے تو گلدستے لے کر کہاں جائے گا؟ اچھا یہ پیسے سے آتے ہیں, فری تو آتے نہیں ہیں. اس کی جگہ اگر اتنے ہی پیسوں کی آپ کوئی کتاب دے دیں, کوئی اسلامک بک دے دیں, وہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. اچھا آپ نے کہہ رہے کتاب کے علاوہ کچھ دینا ہے, کوئی تصویر تحفے میں دے دیں. اچھا عطر بھی دے دیں گے تو وہ لگائے گا تو خوشبو ملے گی نا اس سے. بعض اوقات ہم کچھ ایسے تحفے دیتے ہیں جو سامنے والے کے کسی کام کے بھی نہیں ہوتے, تو اس کی بجائے وہ تحفے دیں جو نیکیاں بڑھانے کا سبب بنے. تو بہت اچھا. اب امام صاحب کو تحفے کون سے دیتے ہیں لوگ؟ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. امام صاحب کو جس نے بھی دینا جا نماز دینی, یہ امام صاحب کو جا کر جناب انہوں نے وائٹ کپڑے کا سوٹ دینا ہے. اب امام صاحب کے پاس پتہ کتنی جا نماز بچھا کے وہ نماز پڑھیں گے. بھائی آپ کے گھر میں ایک جا نماز ہے, کئی سالوں سے آپ پڑھ رہے ہیں, امام صاحب کے 50 جمع ہو گئی ہیں, لیکن ہر بندے نے جا کے جا نماز. بھائی امام صاحب کو آپ, ویسے میں مشورہ دیتا ہوں علماء کرام کو بالخصوص, جب بھی علماء کرام اور مسجد کے امام صاحب کو کوئی تحفہ دینا, بیسٹ یہ کہ انہیں کیش دیتے ہیں تاکہ ان کو جو لینا ہے وہ لے لیں. اب پتہ چلا آپ کسی کو سوٹ دے رہے اس کے بعد سلائی کے پیسے نہیں ہیں. اچھا اب میں یہاں آپ کے یہاں تو چلیں پھر بھی ماشاءاللہ ویل آف ہوتے ہیں, میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں کئی بیچارے کسی کے گھر میں بچے کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور اس کو آپ نے 1000 روپے کا ہار پہنا دیا, اس کو 2000 روپے کی جانماز دے دی, حالانکہ دونوں چیزوں سے اس کا کوئی کام نہیں ہوا. وہی 2-3 ہزار اسے مل جاتے تو شاید اپنے بچے کو علاج کروا لیتے. تو اگر یہ سینس ہو جائے کہ ہمیں کس کو تحفہ وہ دیں
جس کی اس کو ضرورت ہو اور وہ اس کو استعمال کرے. جب آپ کوئی ایسا تحفہ دیں گے جس کو وہ یوز کرے گا تو آپ یاد آتے رہیں گے کہ یار فلاں نے دیا تھا. میں مثال دیتا ہوں ویسے تو یہ صرف سیکھنے کے لیے کہ پروڈکٹیو گفٹ جیسے سب سے بیسٹ تو کتاب ہوتی ہے, کوئی دینی کتاب ہو جائے, تسبیح ہو جائے, عطر ہو جائے, کہ انسان اس کو یوز کرے تو آپ اسے یاد آئیں گے. اسی طرح جو روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک بار پاکستان کے شہر لاہور گیا تو ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا, چھوٹی عمر سے بعد بالغ تھا, وہ آیا اور اس نے مجھے میرے اپنی ایک تھیلی پکڑا کے وہ چلے گئے. میں نے بعد میں اس میں کھولا, اس میں جرابیں تھیں. میں نے کہا یہ کیسا تحفہ دیا, اچھا لگا مجھے. اچھا میں ایک تھوڑے سے بعد پھر لاہور گیا تو پھر مجھے اس نے, تو میں نے کہا یہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ کہہ رہے میری اپنی دکان اس چیز کی ہے. لیکن میں دیکھا میں جب جراب پہنتا مجھے بچہ یاد آ جاتا تھا. تو اب وہ تحفہ ہے کہ آپ کے یوز میں آیا نا, تو ہمیں کسی کو تحفہ دیں تو ایسا دیں جو اس کے استعمال میں ہو. لیکن میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جو بیسٹ اسلام کی جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں ہم کہ تحفہ دیں تو محبت بڑھے گی. اب ایک اور کمال کا کام, اور وہ ہے قرض دینا. اب قرض جو لون دینا ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو تشریف لے گئے, آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل, یہ 10 گنا تو صدقے کا ثواب اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ کا حضور مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ تو ہر آدمی مانگ رہا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جناب نیڈی ہے یا نہیں ہے. فرمایا قرضہ وہی لیتا ہے جو نیڈی ہوتا ہے, جو ضرورت مند ہوتا ہے. ایک شخص تھا, بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہتا اللہ نے میری بخشش فرما دی. کہ تجھے کیسے بخش دیا, تو بڑا گناہگار تھا. کہاں گناہگار ضرور تھا مگر میری عادت تھی میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. ایک بندہ رکھا تھا جو پیسے وصول کرنے جاتا تھا, اس کو میں نے ایک سمجھائی ہوئی تھی بات, دیکھ پہلے پیسے وصول کرنا, کوئی ملے نا پریشان اور مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا, اور تجھے لگے کوئی بالکل ہی کلاش ہو گیا ہے, بڑا ہی تنگ دست ہو گیا تو اس کو معاف کر دینا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو کبھی کبھی کوئی قرضہ معاف بھی کر دیا کرو, کبھی کوئی بیچارہ پریشان آئے تو اس کو تھوڑا ٹائم مزید بڑھا دیا کرے, اس نیت کے ساتھ کہ میرے ثواب کا میٹر جاری ہے.